صدق اللہ مولانا العظیم۔ بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام میرے دوستوں، بزرگوں، آج کی یہ بابرکت محفل پاک افضل الخلق بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ہماری مسجد میں یہ آج پہلا پروگرام ہے شان صدیق اکبر پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ناموس اور ان کی عزت کی حفاظت کے لیے علماء اہل سنت نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور صحابہ کی عظمت اور شان کا اظہار جو ہے وہ اس انداز سے ہونا چاہیے۔ تو میرے پاس وقت کم ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں جس ہستی کا آج ذکر کر رہا ہوں، وہ ہستی جو ہے وہ ایمان میں بھی سب سے آگے ہے، اور جہاد میں بھی سب سے آگے ہے، اور ہجرت میں بھی بے مثال ہے۔ ایمان میں سب سے آگے، جہاد میں بھی سب سے آگے، اور ہجرت میں بھی بے مثال، بے مثال۔ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ الحدید 27ویں پارے کی آیت ہے، اور اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اور اپنی توحید کا، وحدانیت کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو اس آیت کا خاص مضمون ہے اسے بیان کیا۔ وہ مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ اس آیت سے ہوئی کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ یہ مضمون بڑا طویل ہے، اب اس کو میں اس طرح تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ اسی مضمون کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جن کی شخصیت اس وصف سے مزین ہے، اس خوبی سے مزین ہے، اس خوبی سے سجی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ عطا کیا ہے، اس درجے کا نام ہے صدیقیت کا درجہ۔ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اولئک ھم الصدیقون۔ یہ صدیقیت کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید سے اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کا ذکر کیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ ذکر کریں کتاب میں ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق نبی ہیں۔
آپ نے لفظوں پہ غور کرنا ہے، یہ صدیقیت کی اہمیت میں بتا رہا ہوں۔ اور پھر اسی سے آگے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، تو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں ذکر کریں ادریس علیہ السلام کا کہ وہ اللہ کے صدیق نبی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا سورہ یوسف کے اندر، تو فرمایا یوسف ایھا الصدیق، یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدیق کہہ کر بلایا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرا انتخاب فرمایا ہے، وطہرکی اور تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین اور سارے جہاں کی عورتوں میں اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ تو یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، کہ عیسیٰ کی ماں جو ہے وہ صدیقہ تھی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صدیقین انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے صدیقیت کا درجہ عطا فرمایا۔ اور پھر ایک جلیل القدر رسول کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کی والدہ کا ذکر کیا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں صدیقیت کے لقب سے نوازا۔ یہ صدیقیت کا جو منصب ہے، جو لقب ہے، سب سے بڑا درجہ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ رسول کا ہے، رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ نبی کا ہے، اور نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیقین کا ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بلند آواز سے، کہیں آپ سو نہ جائیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے ملا دیتے ہیں ہم ان کے ساتھ۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، انہیں ملاتے ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام اترا، جن پر اللہ کا انعام اترا۔ کون ہے وہ؟ فرمایا من النبیین، ان میں سب سے پہلے نبیین ہیں، یعنی اللہ کے نبی ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں۔ پھر فرمایا والصدیقین، اور دوسرا نمبر صدیقین کا ہے۔ پھر فرمایا والشہداء، اور تیسرا نمبر شہداء کا ہے۔ والصالحین، اور چوتھا نمبر اللہ کے نیک بندوں کا ہے۔ تو نبیوں کے بعد جو پہلا لقب بڑا ہے وہ ہے صدیقین کا لقب۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، لیکن صدیقیت کا دروازہ کھلا ہے۔ صدیقیت کا دروازہ، قرآن کا فیصلہ ہے اولئک هم الصدیقون۔ تو بڑے بڑے صدیق اس امت میں آئے، لیکن صدیقین کی جب اللہ نے تعریف کی تو بتایا کہ یہ صدیق اس لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بڑا بڑا خرچ کیا ہے۔ تو آؤ پھر ذرا تبوک کی گھڑی ذرا اس کو یاد کریں۔ تبوک کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کو حکم دیا مال خرچ کرنے کا، تو مال تو لے کے آئے تھے جناب فاروق اعظم بھی، جناب عثمان غنی بھی مال لے کے آئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بڑا بڑا مال لے کے آئے،
بات میں اختصار کے ساتھ کروں گا، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ عمر لے کے آئے مال تو مصطفیٰ پوچھیں کہ عمر کیا لے کے آئے ہو؟ عثمان مال لے کے آئے تو حضور پوچھیں عثمان کیا مال لے کے آئے ہو؟ اور صحابہ میں مال لے کے آئے تو حضور پوچھیں کیا لے کے آئے ہو؟ لیکن جب یار غار مال لے کے آئے تو میرے نبی یہ نہیں پوچھتے کہ کیا لے کے آئے ہو، بلکہ حضور پوچھتے ہیں میرے یار بتا کچھ چھوڑ کے بھی آیا ہے کہ نہیں؟ اور گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے بتا۔ تو بھئی جناب صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ صدیق اکبر نے بتایا یا رسول اللہ جس طرح پروانے کو چراغ کی ضرورت ہے، پروانے کا مقصد چراغ ہے، پروانے کی مانگ چراغ ہے اور بلبل کی طلب پھول ہے، اسی طرح صدیق کی طلب اللہ اور اس کا۔ تو جب صدیق اکبر اتنا مال لے کے آئے تو پھر مجھے بتاؤ جس شخصیت نے اللہ کی راہ میں اتنا لٹایا کہ اپنے گھر میں بھی کچھ نہ چھوڑا، جبریل آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سلام بھیجا ہے، اللہ نے سلام بھیجا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی ذات پر بھی سلام بھیجا ہے اور آپ کے یار صدیق اکبر پر بھی سلام بھیجا ہے۔ اور یہاں یہ بات آپ ذرا غور کریں کہ جبریل نے عرض کی حضور سلام بھی اللہ نے بھیجا ہے اور ایک سوال بھی کیا ہے، سوال بھی کیا ہے کہ اپنے محبوب سے رب نے سوال کیا کہ محبوب ذرا اپنے محبوب سے پوچھ کے بتاؤ کیا آج ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے؟ بڑی بڑی تجارت، بڑا بڑا کاروبار، زندگی کی آسائشیں، زندگی کی آسانیاں، آج ابو بکر نے سب کچھ اپنے دین پہ نچھاور کر دی، آج سب کچھ اپنے دین کو دے دیا، اپنے اسلام کو دے دیا، اللہ اس کے رسول پہ لٹا دیا۔ اب اللہ صدیق سے پوچھ رہا ہے یا اے صدیق تو مجھے بتا، ساری دنیا رب کی رضا چاہتی ہے اور اللہ صدیق سے پوچھ رہا ہے کہ تو اپنے رب پہ راضی ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بننے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے صدیق اکبر۔ رب نے پوچھا، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ وہ جس رضا کے درجے کا متلاشی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو رضا کے اس درجے پر پہنچا دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کوئی بھی کتاب کھول کے دیکھ لیں، جناب صدیق اکبر کا ذکر ہے۔ جناب صدیق اکبر نے جب خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ متقی نہیں ہے، یہ اتقا ہے۔ اتقا یہ مبالغہ ہے، جیسے میں نے صبح بیان کیا کہ کبیر کا مبالغہ اکبر ہے، عظیم کا مبالغہ اعظم ہے، اسی طرح متقی کا مبالغہ اتقا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللتی یوتی مالہ یتزکا وسیجنبها الاتقا الذی یوتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ فرمایا لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ مال تو نے کیوں خرچ کیا؟ لوگ کسی پہ مال خرچ کرتے ہیں کہ شاید اس کے کسی احسان کا بدلہ دینا ہو یا اس سے کسی احسان کی امید ہو،
تو بتا تو نے یہ مال کیوں خرچ کیا؟ تو رب کے قرآن نے گواہی دی وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اے ساری دنیا کے لوگوں سن لو، ابو بکر وہ نہیں جو کسی سے احسان چاہتا ہو، ابو بکر وہ نہیں جو کسی کے احسان کے بدلے میں احسان دے رہا ہو، ابو بکر تو مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ابو بکر نے یہ چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے رضا کے اس مقام پر پہنچا دیا۔ یہ ہے صدیق اکبر۔ اب آئیں اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر کو صدیقیت کا مقام کب ملا؟ یہ تو قرآن نے گواہی دی نا صدیقیت کی۔ قربان جاؤں صدیق اکبر کی شان پر کہ جس کی صحابیت کی گواہی بھی قرآن دے اور جس کے تقوی کی گواہی بھی قرآن دے اور جس کی صدیقیت کی گواہی بھی قرآن دے، رب کی رضا کی گواہی بھی قرآن دے، صحابیت کی گواہی، رب کی رضا کی گواہی، تقوی کی گواہی، صدیقیت کی گواہی۔ بتاؤ میرے نبی کے لاکھوں صحابہ میں کون سا ایسا صحابی ہے کہ جس کو قرآن نے یہ مقام دیا کہ جس کی صحابیت کی گواہی بھی قرآن نے دی، جس کے تقوی کی گواہی بھی قرآن نے دی، جس کی صدیقیت کی گواہی بھی قرآن نے دی؟ اللہ اکبر۔ تو بتاؤ کہ اب بھی تم صدیق اکبر مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ یہ صدیق اکبر کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے معراج پر بلایا تو قریش کے سردار جب حضور نے آ کے واقعہ سنایا نا تو قریش کے سردار بھاگتے آئے صدیق اکبر کے پاس، آ کے کہنے لگے ابو بکر ذرا اپنے ذہن پہ زور ڈال، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ، بتا ایک بندہ اگر تجھے یہ کہے کہ رات کے ایک پہر میں بھی نہیں، ایک لمحے میں، یہ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام معراج پر گئے، حضور جہاں سے حضور کو آسمانوں کی سیر کی طرف لے جایا گیا، نبی پاک علیہ السلام جب جانے لگے نا تو کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی نے نبی پاک علیہ السلام کے جسم کو بوسہ دیا۔ یہ نہیں کہنا کہ حضور کا جسم ٹچ ہوا، نہ کھجور کے درخت کی ٹہنی نے حضور کے جسم کو بوسہ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جب حضور کے جسم کو اس نے بوسہ دیا تو وہ ٹہنی یوں ہلنے لگی، جب سرکار گئے تو وہ ٹہنی ہل رہی تھی، جب حضور تشریف لائے تو ٹہنی تب بھی ہل رہی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر کوئی بندہ تجھے یہ کہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی گیا، مسجد اقصیٰ کی میں نے نشانیاں بھی دیکھی، اور پھر میں آسمانوں کی سیر پر بھی گیا، اور پھر اسی لمحے میں میں نے اللہ کا دیدار بھی کیا، اللہ نے مجھ سے کلام بھی فرمایا، اور پھر جناب میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے اللہ کی نشانیاں دیکھی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، فرمایا ہم نے معراج پہ اس لیے بلایا کہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، اللہ کی نشانیاں دیکھی پھر واپس بھی آ گئے۔ تیرا دل مانتا ہے کوئی بندہ اگر تجھ سے یہ کہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو صدیق اکبر فرمانے لگے یہ تو ماننے والی بات ہی کوئی نہیں، یہ کون سی بات ہے ماننے والی؟ کوئی بندہ یہ کہہ دے تو قریش کان کھڑے ہو گئے، دل کو تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ اب تو صدیق اکبر نے نہ کر دی ہے۔ وہ کہنے لگے ابو بکر پھر سن، تیرے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی گئے، ان کی اقتداء میں انبیاء نے نمازیں بھی پڑھی، نماز بھی پڑھی، پھر وہاں سے وہ آسمان کی سیر پر بھی گئے، پھر رب سے ملاقات بھی ہوئی، پھر اللہ کی نشانیاں بھی دیکھیں، پھر اسی لمحے واپس بھی آ گئے۔ تو صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی تو آپ فرمانے لگے میرے نبی نے یہ فرمایا ہے؟
نہیں آپ نے بات کی چس نہیں لی. کوئی کہے تو ابو بکر مخالفت کرے، لیکن جب نبی کی بات آئی کہ تیرے نبی نے کہا ہے تو صدیق اکبر نے سوال کیا. سوال فرمایا یہ میرے نبی نے کہا ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے. تو قریش کہنے لگے ہاں ہاں یہ تیرے نبی نے کہا ہے. تو صدیق اکبر نے نبی پاک علیہ السلام کی جب یہ بات سنی تو وجدانی کیفیت کے اندر فرمایا ہاں ہاں اگر میرے نبی نے کہا ہے تو یہ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے. اگر میرے نبی نے کہا ہے، اگر حضور نے فرمایا ہے تو یہ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، اور میں صدیق، میں ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہوں. اسی لیے قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق، وہ جو آئے سچائی لے کر، وصدق بہ، اور وہ جس نے تصدیق کی ہے اس سچائی کی. سچائی لانے والا کون ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی. ہمارے نبی. سچائی کون لایا؟ سچائی کون لایا؟ ہاں جی. اور اس سچائی کی تصدیق جناب صدیق اکبر نے کی. سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے کلمہ پڑھا. اور یہ یار غار کا مقام ہے کہ اور بھی لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے. لوگوں نے دلیلیں مانگی. ایک ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں کہ یہاں حضور نے دعوت دی، وہاں ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا. ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر آئے، وصدق بہ، اور وہ جس نے تصدیق کی اس سچائی کی، اولئک ھم المتقون. سچائی لانے والا بھی متقی ہے اور تصدیق کرنے والا بھی متقی ہے. میں نے غلط تو نہیں کہا کہ صدیق اکبر کے تقوی کی بھی قرآن نے گواہی دی ہے. میرا محبوب بھی متقی اور میرے محبوب کا محبوب بھی، میرا یار بھی متقی اور میرے محبوب کا یار بھی. میرا محبوب نبیوں میں متقیوں کا امام. ایسے نہیں بلند آواز سے. میرا محبوب نبیوں میں متقیوں کا امام اور میرے محبوب کا یار امت میں متقیوں کا امام. یہ ہے اس آیت کا مطلب. اب سنو، اس سے بھی بڑی بات آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کتنے ایسے مقام آئے. میرے نبی نے اعلان کیا، صدیق اکبر نے تصدیق کی. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. ایک مقام ایسا آیا کہ صدیق اکبر نے بتایا، تصدیق مصطفیٰ نے فرمائی. بدر کا میدان جب دونوں اطراف اللہ تعالیٰ نے نیند کا نزول فرمایا، اب لوگ سو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. بدر کا میدان، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ یہ 15 سال کی کمائی ہے. 13 سال مکہ میں، 2 سال مدینہ میں. ہجرت کے دوسرے سال بدر کا واقعہ پیش آیا. یا اللہ یہ میری 15 سال کی کمائی ہے، 15 سال کی، جو لے کے میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی تو پھر اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آج اپنے نبی کی مدد کر، جو بدر میں آئے ہیں ان کی مدد کر. صدیق اکبر تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں. تھوڑی تھوڑی آنکھیں. کوئی اور دیکھتا تو وہ سمجھتا کہ سو رہے ہیں،
لیکن یہ اللہ اس کے رسول کو پتہ ہے کہ ایک مصطفیٰ جاگ رہا ہے، ایک مصطفیٰ کا محبوب جاگ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب وجدان کی کیفیت آ گئی، جب جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، اللہ اکبر، جب محبت نے گوارا نہ کیا، جب عشق کی منزلیں پار ہونے لگیں، تو آقا کریم علیہ السلام کے سینے سے لگے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے تو بشارت دی ہے، فتح کی بشارت، پھر آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تجھے کیا پتا، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، میں اس بے نیاز کو اس کا وعدہ یاد دلا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور فرما رہے اس بے نیاز کو اس کا وعدہ، اس نے فتح کا وعدہ کیا ہے، وعدہ۔ اور حضور سجدے میں جا کر رو کر رب سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے مدد طلب فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اس بے نیاز سے میں اس بے نیاز کو اس کا وعدہ یاد دلا رہا ہوں۔ صدیق اکبر کے اندر بے چینی پیدا ہوئی، وہ بے چینی جب عروج پر پہنچی تو کیفیت دیکھو، جذبات دیکھو، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، بے سختہ عرض کی، یا رسول اللہ ذرا آسمانوں کی طرف دیکھیں۔ کدھر دیکھیں؟ ہاں جی، یا رسول اللہ آسمانوں کی طرف دیکھیں، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ یہاں ایک بات آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے کہ فرشتوں کو انبیاء دیکھ سکتے ہیں، انسان دیکھ سکتے، انسانوں میں انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے، میرے اور آپ جیسے بندے دیکھ سکتے۔ صدیق اکبر افضل الخلق بعد الانبیاء ہے، لیکن فرشتوں کو دیکھنے کی طاقت ان کے اندر بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ صدیق اکبر نے آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی حضور ذرا دیکھیں، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، ذرا دیکھیں۔ یہ کیفیت تھی جذبات کی، ایمان کی قوت تھی کہ صدیق اکبر نے اس طرح آسمان کی طرف دیکھا اور بغیر دیکھے، بغیر سمجھے حضور کے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ دیکھیں، فرشتے آ رہے ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ واحد مقام ہے، واحد حضور کے صحابہ میں واحد صحابی، اور مقام بھی واحد، واقعہ بھی واحد، کہ صدیق اکبر نے ایسے آسمان کی طرف دیکھی، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ذرا آسمان کی طرف دیکھیں، فرشتے آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا، صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تو صحیح کہہ رہا ہے، واقعی اللہ کے فرشتوں کی مدد آ چکی ہے۔ یہ ایک واحد مقام ہے، ایک واحد، جہاں بات کی صدیق اکبر نے اور تصدیق کی نبی پاک نے، مصطفیٰ کریم نے تصدیق فرمائی۔ میرے بھائیوں، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار کی وہ شان جس کے وہ حقدار ہیں، وہ بیان میں چاہوں تو میں کر نہیں سکتا، الفاظ کم پڑ سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کے یار کی شان کم نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو جمعہ کے خطبات ہیں اس میں ہم ذکر ابھی کر رہے ہیں۔ پہلا جمعہ میرا یہی موضوع تھا اور دوسرا جمعہ ہجرت کا موضوع تھا۔ تیسرا جمعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کی اہمیت کا موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس کا آنے والے جمعہ پر ہم بیان کریں گے۔ پرسوں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہماری آج کی اس بابرکت محفل پاک کو قبول فرمائے، اللہ ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے۔ یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اللہ پاک سب کو آنے کا، بیٹھنے کا، سننے کا، سنانے کا اجر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔